بہاروں پھول وہ جب یاد آئے۔ اور ان گانوں کو سننے والی ایک میمن خاندان کی لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جو رفیع صاحب سے بے حد لگاؤ رکھتی تھی۔ اور پھر ایک دن اس لڑکی کے والد رفیع صاحب سے ملنے کے لیے آئے اور کہا، آپ کا ہمسایہ ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میری بیٹی رفیع صاحب کی بہت بڑی فین ہے، اور بتایا کہ میری بیٹی ہر وقت رفیع رفیع ہی کیا کرتی ہے، اور رفیع صبح اور شام صرف رفیع کی آواز سننا چاہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ محمد رفیع صاحب سے استوار ہو جائے اور میری بیٹی سے رفیع صاحب شادی کر لیں۔ تو حاجی شفیع صاحب بڑے مشکل میں پڑ گئے کہ محمد رفیع صاحب سے بات کیسے کی جائے۔ پھر کہا، میں ابھی محمد رفیع سے پوچھ کر ہی آپ کو فیصلہ بتا سکتا ہوں۔ تو وہ میمن صاحب وہاں سے چلے گئے۔ رفیع صاحب سے شفیع صاحب نے بات کی کہ بتایا، محمد رفیع، یہ جو سامنے ایک گھر جہاں سے تمہارے گانے بجنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، تو اب پتہ چلا ہے کہ ایک میمن خاندان وہاں رہتا ہے، اور ان میمن صاحب کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جو چاہتی ہے کہ محمد رفیع صاحب کی زوجہ بن جائے۔ وہ تمہیں ڈائی ہارٹ چاہتی ہے، تو کیوں نہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ رفیع صاحب سوچ میں پڑ گئے اور بولے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابھی کے لیے میں ممبئی میں ایک مقصد لے کر آیا تھا، اور میں جب تک اس منزل تک پہنچ نہ جاؤں شادی نہیں کروں گا۔ رفیع صاحب اپنے فیصلے پر اٹل ہو گئے۔ رفیع صاحب نے مجبوراً میمن صاحب کو رفیع صاحب کا انکار سنا دیا۔ میمن صاحب مایوسی سے واپس چلے گئے، اور کچھ عرصہ بعد ایک واقعہ ہوا کہ اس گھر سے جو محمد رفیع صاحب کے گانوں کی آوازوں سے گونجا کرتا تھا، وہاں سے آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ لڑکی بیمار رہنے لگی اور غشی کے دورے پڑنے لگے، اور بستر سے بستر ہو گئی تھی۔ میمن صاحب نے کہا، دیکھو، رفیع صاحب کے انکار پر اس لڑکی نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، مگر رفیع صاحب یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر اس وقت رفیع صاحب اپنے فیوچر کے جنون میں یہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور منزل پر پہنچنا چاہتے تھے، اور کوئی غور نہ کیا تھا اس لڑکی پر۔ پھر لڑکی بے ہوشی سے اٹھی، بولی، میں رفیع صاحب کی آواز سننا چاہتی ہوں، یہ ہاسپٹل کی بات ہے۔ لڑکی کے والد میمن صاحب نے ٹیپ ریکارڈر پر گانا لگایا، اور وہ لڑکی 3-4 گانے سنے، اور کچھ ہی پل میں اس لڑکی کی روح پرواز کر گئی۔ ایک محبت بھری آنکھیں بند ہو گئی، اور وہ لڑکی کے والد غمزدہ تھے۔ اور محمد رفیع صاحب نے جب سنا تو کہا، میری کوئی غلطی نہیں، میں تو صرف اپنے کام کے جنون کو فروغ دے رہا تھا، اور میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ غمزدہ رہے، ساری رات